السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، غلام، بچہ، وقد، اور تحقیق، بلغنی، پہنچ چکا ہے مجھے، الکبر، بڑھاپا، وامرأتی، اور میری بیوی، عاقر، بانجھ ہے۔ قال، اس نے کہا، کذالک، اسی طرح، اللہ یفعل، وہ کرتا ہے، ما، جو، یشاء، وہ چاہے۔ قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، اجعل، تو بنا دے، لی، میرے لیے، آیا، کوئی نشانی۔ قال، اس نے کہا، آیتک، تیری نشانی، اللہ، یہ کہ نہ، تکلم، تو کلام کرے گا، الناس، لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا، مگر، رمزا، اشارے کے ساتھ، واذکر، اور آپ ذکر کیجئے، ربک، اپنے رب کا، کثیرا، بہت زیادہ، وسبح، اور آپ تسبیح کیجئے، بالعشی، شام کے وقت، والابکار، اور صبح کے وقت۔ قال ربی انا یکون لی غلام، وہ کہنے لگے، اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ قال ربی اجعل لی آیہ، کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہا، تیری نشانی کہ تو لوگوں سے 3 دن تک کلام نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے۔ واذکر ربک کثیرا، اور تو اپنے رب کا ذکر بہت کر، وسبح بالعشی والابکار، اور تو ذکر کر اپنے رب کا، اور تو تسبیح کر شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ملنے کے بعد خوشی بھی تھی اور تعجب بھی تھا۔ جس طرح پہلے بندہ کوئی چیز بڑی بے چینی سے مانگتا ہے کہ یہ چیز مل جائے مل جائے مل جائے، اور جب اچانک اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں یہ چیز مل جائے گی، تو وہ بے اختیار اس کے اسباب پوچھتا ہے، کیسے ملے گی، یہ کیسے ہوگا۔ یہ زکریا نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ کیسے ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ، کیا یہ اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے ازدواجی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ میں تو بوڑھا اور میری بیوی بانجھ، بظاہر تو یا رب العالمین یہ صورت تو سمجھ مجھے نہیں آ رہی ہے کیسے ہوگا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ مختلف اقوال ہیں، کسی پر اعتبار تو کیا نہیں جا سکتا، لیکن صرف معلومات کے لیے آپ کو میں بتائے دیتا ہوں کہ مفسرین کی آراء کیا تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کی عمر 92 سال تھی، کوئی کہتا ہے ان کی عمر 120 سال تھی، کوئی کہتا ہے ان کی عمر 90 سال تھی، یعنی یہ عمر تھی جو مختلف اقوال ان کے بارے میں آتے ہیں، اور ان کی اہلیہ کی عمر بھی تقریباً اسی کے قریب قریب بتائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اس خوشخبری ملنے پر تعجب ہوا، تعجب سے پوچھا اللہ ہوگا کیسے، یعنی انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا اللہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن صرف طریقہ کار پوچھا اللہ کیسے ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے جس کی طرف اشارہ کہ مطلب یہ ازدواجی تعلق سے ہوگا یا اللہ ان اسباب کے بغیر ہی تو کوئی رحمت کر دے گا، کیونکہ ظاہری طور پر اسباب تو منقطع ہیں، ایک بڑھاپا جو اولاد میں رکاوٹ ہوتا ہے، اور دوسرا بانجھ پن اور اس کے ساتھ بڑھاپا، ادھر 2 چیزیں، ادھر بھی ایک چیز،
یہ تین بڑی رکاوٹیں ہیں، دنیا کے اسباب ہیں جو رکاوٹ ہیں اولاد میں۔ اللہ کیسے ہوگا؟ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، یہ اللہ تعالیٰ کو تو سارا پتہ تھا، لیکن بعض دفعہ انسان جب تعجب کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی حالت علم ہونے کے باوجود اس کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اپنی حالت ذکر کرنے میں کسی سے مدد مطلوب ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ میں بوڑھا اور میری بیوی بانجھ، یہ ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے یہ دو رکاوٹیں وہ اپنی نظر میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ یہ دو رکاوٹیں ہیں۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی یہ جبریل نے کہا، اور دوسرا قول یہ اللہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ یعنی اسباب کو بھی مؤثر بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جس نے اسباب پیدا کیے ہیں وہ بغیر اسباب کے بھی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ دو قطرے ملیں تو یہ سلسلہ بنتا ہے۔ یہ اسباب بنائے کس نے؟ اللہ نے۔ تو اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اسباب ہوں یا نہ ہوں، کوئی چیز اس کے لیے مانے نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، جب اس بات پہ یقین آ گیا پھر اگلا سوال یہ کیا، اللہ کوئی نشانی بھی تو ہونا، کیونکہ شدت سے طلب تھی، شدت سے انتظار تھا، اور آج کی کیفیت تو تھی نہیں کہ جو فوری لمحے کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیفیت ہے۔ آج کل تو فوری پتہ چل جاتا ہے نا، کہ پریگننسی کا فوری پتہ چل جاتا ہے، ایسے ایسے ٹیسٹ آ چکے ہیں کہ وہ فوری پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری اہلیہ امید سے ہو چکی ہے؟ اجعل لی آیہ، کوئی نشانی بنا میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی اس کی یہ ہے کہ جب یہ حمل ٹھہرے گا تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، ہاں اشارے سے بات کرو گے۔ اب یہ ایک نشانی ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کیوں بنائی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے بڑا دقیق نقطہ یہاں پر لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ تمہارے پاس قوت گویائی کے اسباب موجود ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں گفتگو نہ کرنے دے، تو جو اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اسباب کو کاٹ دیتا ہے، اگر اسباب نہ ہوں تو بھی وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اسباب کا ہونا اور نہ ہونا کچھ نہیں ہے، بس اس کا کلمہ کن، اس کا حکم چلتا ہے۔ تو یہ مت دیکھ کہ تیرے پاس اسباب نہیں ہیں، بس تیرے رب نے کہہ دیا یہ ہو جائے گا، بس 3 دن تک تو بات نہیں کرے گا، ہاں تو اشارہ کر سکے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشاروں میں بھی کلام ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اشارہ سر سے کیا جاتا ہے، بعض دفعہ ہاتھ سے کیا جاتا ہے، بعض دفعہ کئی طریقے ہیں۔ اشارے بھی ایک زبان، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے یہ بین الاقوامی زبان ہے، انٹرنیشنل زبان ہے۔ جہاں پر آپ کی زبان نہیں چلتی وہاں پر اشارے چلتے ہیں۔ جہاں پر 2 ایسی زبانوں والے ملتے ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے، وہ پھر اشاروں سے سمجھاتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی زبان ہے، اشارے سے بات کر سکو گے۔ اور تم نے کرنا کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور تو اپنے رب کا ذکر کر کثیرا، بہت زیادہ۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تو صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح کر۔ یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ ایک، تم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے، کثرت کے لیے نہ کوئی وقت مقرر کیا اور نہ کوئی عدد مقرر کیا۔ اور دوسری چیز یہ بتائی صبح اور شام۔ اس حکم کی حکمت تو میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب نعمت لینی ہو اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے نعمت کا طلبگار ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر کا کثرت سے اہتمام کرے، کیونکہ اللہ کا ذکر جب کثرت سے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا، صبح اور شام، یعنی اپنے دن کی ابتدا اور اپنے دن کی انتہا، یہ کثرت سے اللہ کی تسبیحات کرو، تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرو۔
کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے نقص سے اللہ پاک ہے۔ اب مجھے جو چیز چاہیے بظاہر وہ مجھے اسباب کے ساتھ جڑی نظر آتی ہے، لیکن میرا اللہ محتاجگی سے پاک ہے، میرا اللہ وہ مجھے بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے زکریا کو بتائیں کہ ایک تم نے ذکر بہت کثرت سے کرنا ہے، اور دوسرا صبح و شام تسبیحات کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں صبح اور شام کے اذکار بتائے ہیں اس میں سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیحات ہے، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا واقعہ ذکر کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے نعمت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے زیادہ سے زیادہ عاجزی، ذکر، تواضع یہ کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ پھر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان دونوں آیات کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔